ان کی طرح قصیدے کرنے یہاں پہ نہیں آیا. میں شکریہ. یہاں پہ میرے علاقے نے یہاں پہ مجھے بھیجا ہے, پنجاب کے لوگوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ اس بجٹ میں اگر کوئی غلطی ہے, کوئی کوتاہی ہے, کوئی اچھائی ہے, وہ میں یہاں پہ بیان کروں. آپ مجھ پہ یہ کوئی ماشاء اللہ مت لگائیں. ادھر آدھا گھنٹہ لوگوں نے تقریریں کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب ایک منٹ لیڈر آف دا اپوزیشن نے 1 گھنٹہ 25 منٹ تقریر کی ہے. ان کا پروگریٹو ہے. باقی ہم نے ٹائم راجہ صاحب نے آدھا گھنٹہ تقریر کی ہے. نہیں 1 منٹ بالکل آپ کو پورا ٹائم ملے گا. میں نے تو ویسے احتیاطاً آپ کو بتایا کہ 5 سے 7 منٹ ہیں, آپ جتنا ٹائم لینا چاہیں لیں. بہت شکریہ آپ نے مجھے پورا ٹائم دینے کا وعدہ کر لیا. سب سے پہلے تو سر میں مذمت کرنا چاہوں گا ہمارے ایک آنریبل ممبر یہاں پہ, انہوں نے آج جو غلاظت یہاں پہ کہی, وہ بہتر ہوتا یہاں پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, جو چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ اسی وقت اس کو جو ہے وہ ایکسپنج کر دیتے تو ایک اچھا جو ہے وہ میسج آتا. لیکن انگریزوں کا ایک قول ہے کہ اے مین از نون بائی ہز کمپنی ہی کیپس. جس طرح کی کمپنی تھی اس طرح کی انہوں نے, جس طرح کی وہ لیڈرشپ تھی اس طرح کا انہوں نے کہا. لیکن انہوں نے ہمیں تو کچھ کہنا تو وہ اپنی خواتین کو بھی نہیں بخشا. انہوں نے مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں, بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا 104 دن کا مجرا. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اس کو ایکسپنج کر دیں. اگر آپ ایکسپنج نہیں کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی سر. اسی دھرنے میں 3 خواتین جو ہر دھرنے میں ہر روز شرکت ہوتی تھی, وہ 3 خواتین آج بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں. چاہے وہ آپ کی طرف کیوں نہ بیٹھی ہوں, لیکن وہ ہماری اب بھی بہنیں ہیں. اگر انہوں نے مجرا کہا تو ان کو کیا کہا یہ بھی آپ سوچ لیں. یعنی انہوں نے اپنی 3 عظما کاردار صاحبہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی, سارا یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. مجھے ایڈریس کرے سر, اچھا کہ کیا وہ مجرا کرنے والی ہیں, یہ مجھے بتائیں. کیا انہوں نے جو 24 کروڑ عوام وہاں پہ آتی تھی یا کوئی بھی آتا تھی خواتین, یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ انہوں نے مجرا آپ کے گھروں میں آپ کے وہ اپنے گھروں تک رکھیں. اگر مریم نواز صاحبہ اپنے بیٹے کے شادی میں گانا گا رہی تو ہم ان کو گائیکا بنا دیں گے. ان کو کہیں کہ یہ ایکسپنج کریں, آ کے معافی مانگے, نہیں تو یہ بہت غلط ہوگا سر. جہاں آج کی پروسیڈر میں جہاں لفظ مجرا استعمال ہوا اس کو ایکسپنج کر دیا جائے. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب, مجھے آپ سے یہی توقع تھی. بجٹ پہ ہی آ رہے ہوں آپ کو, اور آپ کو بجٹ پہ ہی آج انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا نا تو پھر میں سر آپ ہی کی طرف متوجہ ہوں. سر 8 فروری 2024 پنجاب کی عوام نے ایک انقلاب برپا کیا. بلے کا نشان ہم سے چھینا گیا, لیکن پنجاب کی عوام نے ڈھونڈ کر ووٹ ڈالا. کسی کا نشان چمٹا, کسی کا قلم, کسی کا دوات, کسی کا کچھ. لوگوں نے ہمیں ڈھونڈا, ہمیں ووٹ ڈالا. ہمیں فلیکس لگانے کی اجازت نہیں تھی, ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی, ہمیں ڈور ٹو ڈور جانے کی اجازت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالا. اور پنجاب میں 2/3 اکثریت کے ساتھ عمران خان کو کامیاب کیا, 2/3 اکثریت کے ساتھ. لیکن 9 فروری فارم 47 والے جو جن میں شاید چند ابھی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوں, انہوں نے اس عوام کا مینڈیٹ چوری کیا, اس عوام کو دھوکہ دیا, اس عوام کے ساتھ زیادتی کی, اور وہ یہاں پہ آ کے قبضہ بیٹھ گئے. آج بھی ہمارے 70 MP ایوان سے باہر بیٹھے ہیں, اور یہاں پہ 70 مینڈیٹ چور اس طرف بیٹھے ہیں, اور وہ تالیاں بجاتے ہیں. سر عمران خان اس وقت قید میں ہے سر. کروڑوں لوگوں نے اس کو ووٹ دیا, لیکن وہ پھر بھی قید میں ہے. آج بہتر ہوتا اگر اس ملک میں, اس پنجاب میں واقعی ڈیموکریسی ہوتی تو آج ادھر کا وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہا ہوتا, نہ کہ فارم 47 والا جو ہے وہ بجٹ پیش کر رہا ہوتا.
پاکستان کا بدترین بجٹ جس میں سب سے زیادہ ٹیکسز لگائے گئے قومی اسمبلی میں، 3800 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے گئے اس قوم پہ. آپ نے جو اس قوم پہ ظلم کیا پچھلے 2.5 سال سے کہ قوم بھوکی مر رہی ہے، قوم کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور بجٹ آتا ہے جس میں اور ٹیکس لگ جاتے ہیں. بجلی کی قیمت جو کوئی اس وقت افورڈ نہیں کر رہا اس کو اور بڑھا دیا جاتا ہے. گیس کا بل جو آج کوئی پے نہیں کر سکتا وہ اس کو اور بڑھا دیا جاتا ہے. گروسری لینے نکلیں سر تو وہ غریب آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا خریدوں، کیا لے کے جاؤں. یہ 2 سال میں صرف ہوا ہے سر. کہتے ہیں 28%، اب کہتے 12% ہو گئی ہے. تو ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 12% سے مہنگائی کم نہیں ہو گئی، یہ صرف رفتار کم ہوئی ہے. اور یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے وہ پچھلے مہینے سے ہوتا ہے، اور ہر مہینے کمپیریزن ہوتا ہے. اگر یہ پچھلے مہینے 28% تھا اور آج اس وقت 12% ہے، اس کا مطلب ہے مہنگائی ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، لیکن اس کی رفتار سلو ہو گئی ہے. جناب اسپیکر، میں بڑے ایک دکھ کے ساتھ کہ ہمارا جو لیڈر ہے جس کو باہر ہونا چاہیے تھا اور اس کا 2/3 میجورٹی تھی قومی اسمبلی میں اور 2/3 میجورٹی تھی یہاں پہ، ادھر بھی اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا اور اس کا فائنانس منسٹر ہونا چاہیے تھا، اس کو بجٹ پیش کرنا چاہیے تھا، اور ادھر بھی اسی طرح ہونا چاہیے تھا. اور لیکن افسوس کہ یہ جو فارم 47 والے ہیں جن سے چپ نہیں کیا جاتا، یہ جنگ ہار نہ جائے، یہ جنگ ہار نہ جائے، سپاہ قید میں ہے. غلام تخت پہ قابض اور شاہ قید میں ہے. تیرے حقوق کی کوئی نہیں ضمانت، اب غریب شہر تیرا ہمدرد قید میں ہے. جناب اسپیکر، بہت شکریہ. چینج ہوتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اکثریت منصوبوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. میں یہ بجٹ دیکھ رہا تھا کہ صحت پہ سب سے پہلے تو جو آپ کے اسپیشلائز پروگرام ہے دیکھنے میں بڑے اعلیٰ ہیں، کسان کارڈ اور جی 7,000 ٹیوبل سولرائزیشن، لیکن میں وزیر صاحب کے آگے 1-2 سوال رکھوں گا کہ ان کے لیے آپ نے ایلوکیشن کیا رکھی ہے. جب میں بجٹ کی کتاب پڑھ رہا تھا تو پہلے تو انہوں نے کوئی ہر جو منصوبہ ہے اس کا کوئی 10%، کوئی 7 ارب کا منصوبہ ہے تو اس کے لیے 1 ارب رکھا. جیسے نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہے اس کے لیے 56 ارب روپے کا ہے تو 6 ارب رکھا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے کچھ رکھا ہے تو 10% جو ہے ایلوکیشن رکھی ہے. لیکن اس ایلوکیشن کو اگر میں ڈھونڈنے بھی جاؤں بجٹ کی سٹیٹمنٹ میں، اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کی سٹیٹمنٹ میں، جب میں اس کو ڈھونڈنے گیا کہ یہ 1 ارب کہاں رکھا ہوا ہے تو 1 ارب پہلے ایک کیپٹل میں کیا ہے 000، یعنی جو اصل بجٹ ہے اس میں سے کوئی پیسہ نہیں رکھا گیا. اور جو محصولات میں اضافہ کیا 54%، یعنی 960 ارب روپے محصولات کو اضافہ کر کے یہ ایک بجٹ کا انہوں نے حصہ بنایا ہے. اگر 54% وہ نہیں ہوتا، نہیں بتایا گیا کہ یہ 54% کیسے انکریز ہوگا. کیا آپ ٹیکسز نئے لگا رہے ہیں؟ کیا آپ ریونیو پہ ٹیکس زیادہ لگا رہے ہیں؟ گاڑیوں پہ ٹیکس زیادہ لگا رہے ہیں؟ کچھ نہیں بتایا، صرف یہ بتا دیا کہ 54% جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ ایکسٹرا لگا کے وہ کریں گے. اگر وہ 54% نہیں آتا تو سمجھ لے کہ یہ جتنے ان میں انہوں نے اپنے اسپیشلائز منصوبے کیے ہیں ان میں سے ایک کے لیے بھی کوئی پیسہ حقیقت میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اچھا سر، یہ ابھی آپ ایک بل لے کے آئے تھے جس میں عام دکانداروں کے لیے آپ نے سزائیں رکھی ہوئی تھی. ان کا جو رائٹ آف بزنس ہے، ان کے چھاپے مارنے کے اختیارات، سارا کچھ جو ہے وہ آپ نے ان کو دے دیا. لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ ابھی ریسنٹلی 1.1 ارب ڈالر
میں روپے نہیں کہہ رہا، ڈالر، 1.1 ارب ڈالر کی گندم امپورٹ ہوئی اور وہ کارٹرز کے گوداموں میں گئی اور وہاں سے 4200 روپے میں فلور ملز تک گئی. مجھے یہ بتایا جائے کہ جو گندم ہمارے یہاں پہ موجود تھی، جو پاسکو نے کی ہوئی تھی، وہ آج کل ٹینڈر آ رہے ہیں اخباروں میں کہ جی گندم کے لیے آکشن ہو رہی ہے اور لکھا جا رہا ہے ناٹ فٹ فار ہیومن کنزمپشن، کہ یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ جانوروں کے لیے ہے، آئیں اس کی بولی لگائیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، آپ ان دکانداروں کے پیچھے پڑ گئے، آپ ان غریب لوگوں کے پیچھے پڑ گئے جو 100 200 300 یا 400 روپے روزانہ لے کے جاتا ہے، بچوں کا دودھ لیتا ہے، بچوں کے لیے کھانا لے کے جاتا ہے، بچوں کے لیے دال لے گئے، آپ ان کے لیے تو بل لے آئے. تو یہ مجھے یہ بتائیں، یہ جو 1.1 ارب ڈالر کہ جنہوں نے غبن کیا ہے، ان کے خلاف کون بل لائے گا؟ اس کے خلاف آپ نے کیا کیا؟ ان کے خلاف کوئی کمیٹی بنا دیں تاکہ جو کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے شاید اس کا کوئی ازالہ ہو جائے. جو قتل ہو گیا تو ہو گیا، لیکن کم از کم جو مقتول ہے اس کو انصاف ہی دے دیں. وائی فائی کا ذکر کیا، مصروف گپوں میں مصروف ہے. شیخ صاحب یو اسپوکن فار 12 منٹس، میں آپ کو 3 منٹ ایکسٹرا دے رہا ہوں، اور ویسے 5 منٹ ہوتے ہیں سر. یو اسپوکن فار 12 منٹس. تقریر ہوئی ہے ادھر، آدھا گھنٹہ تقریر ہے. مصروف ہے گپوں میں. ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بجٹ سپیچ میں کہا، اور غور سے سن لیں اور اس کا جواب بھی دیں، کہ وائی فائی فری آف کاسٹ لاہور میں کئی علاقوں کو دے دیا گیا ہے. یہ تقریر میں لکھا ہوا ہے. ہمیں ضرور بتائیں کہ ان کے گھر کے علاوہ کہاں پہ جو ہے وہ وائی فائی فری جو ہے وہ ملتا ہے. صحت کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ 128 ارب روپیہ رکھا سر. 128 ارب. میں آپ کو 2022 کا بجٹ، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ہر غریب آدمی کو پہلے 5 لاکھ اور پھر 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ دیا، اس پہ ٹوٹل خرچہ آپ کو پتہ ہے کتنا آیا؟ 80 ارب روپے. آج بھی آپ 80 ارب روپے میں ہر غریب انسان کو، ہر چھوٹے موٹے طبقے میں پنپنے والے انسان کو آپ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی دے سکتے ہیں. آپ کا شوق ہے کہ آپ کے قائد کی تصویر لگے، آپ کا شوق ہے نواز شریف کا وہاں پہ نام لکھا جائے، اور 80 ارب روپے کا کارڈ جو آپ نے غریبوں سے چھین لیا، جس سے وہ دل کا سوراخ کا علاج کراتا تھا، جس میں وہ سٹنٹ ڈلاتا تھا، جس میں لائف ایکسپیکٹنسی جو کے پی کے کی تھی وہ بڑھ گئی، کیونکہ لوگ مر جاتے تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا علاج کرانے کے لیے، اس لیے وہ جان دیتے تھے بیڈ پہ. لیکن عمران خان نے ان کے ہاتھ میں، ان کی جیب میں ایک کارڈ ڈال دیا کہ ایک سائیکل والا وہ جاتا تھا ڈاکٹر ہسپتال، سائیکل پار کر کے اوپر جاتا تھا، کہتا تھا یہ لو ہیلتھ کارڈ اور میرا علاج کرو. اس کا سٹنٹ فری میں ڈالا جاتا تھا. تو سر انہیں کہیں آپ کی وسادت تھے کہ 80 ارب روپیہ لگائیں اور سب ہیلتھ کارڈ کا، یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جی ہمارا منصوبہ ہے تو پورا کر لیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، چاہے ان کو سزا ہی دی ہے. یہ یہاں پہ بیٹھ کے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سزا بھگت رہے ہیں. تو 80 ارب روپے لگتے ہیں، یہ ہیلتھ کارڈ دے دیں، چاہے وہاں پہ نواز شریف کی فوٹو لگا دیں. ہر منصوبے کا نام نواز شریف، کارڈیالوجی نواز شریف، کینسر نواز شریف. تو سر اگر آپ گوگل میں ڈالیں آرڈر رکھیں، کارڈیالوجی، آرڈر رکھیں، اگر آپ گوگل میں نواز شریف کارڈیالوجی ڈال لیں، نواز شریف کینسر ہاسپٹل ڈال لیں، تو رزلٹ یہی نکلے گا کہ دنیا کے ٹاپ 10 کرپٹ انسانوں میں سے وہ ایک انسان ہے. تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ خلفائے راشدین کے نام پہ رکھ دیتے کسی منصوبے کا نام، کسی شہید کے نام پہ رکھ دیتے منصوبے کا نام. نہیں، نواز شریف، شہباز شریف اور مریم، اور یہی چیز یہ کر رہے ہیں بندے جہاں پہ بیٹھے ہوئے. کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ ابھی دبئی لیکس آئی ہیں، سر 11 ارب ڈالر. چیئرمین صاحب 11 ارب ڈالر کی دبئی لیکس آئی ہیں، اور رشاد بھٹی نے آج ٹویٹ کیا ہے. ہاں ان کو بلا لیں.
आज इरशाद भट्टी ने आज ट्वीट किया है कि 3.5 अरब जो मरियम नवाज आप हमारी कहती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो एक स्टूडेंट है, उसके खिलाफ कुछ ना कहो, उसको वो सियासी नहीं है, उसके नाम पे एक स्टूडेंट के नाम पे 3.5 अरब की जायदाद निकल आती है। हमारा वजीर दाखिला बन गया जिसने क्रिकेट को भी तबाह कर दिया, उसके नाम पे जमीनें निकल आती हैं। क्यों ऐसा नहीं होता कि हर बंदा जो है वो पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जाना चाहता है? अगर मरियम हो पैसा बाहर लेके जाए, शहबाज शरीफ हो पैसा बाहर लेके जाए, जरदारी हो पैसा बाहर लेके जाए, वहां महल बन जाए जहां पे लोग भूखे मर जाए। ऐसा नहीं चलेगा। आप काइंडली वाइंड अप कर ले शेख साहब, वाइंड अप कर लें। मुझे दुख इस बात का होता है, मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि इनको पता है, ये इधर जो बैठे लोग इनको पता है कि ये मरियम हमारा पैसा लेके सिरे महल, हमारा पैसा लेके एवन फील्ड, हमारा पैसा लेके सऊदी अरब में मिल्स, हमारा पैसा लेके इंडिया में कारोबार, सबको पता है, हर बंदे को पता है। कतर में इनकी जायदादें, स्पेन में इनकी जायदादें, न्यूयॉर्क में इनकी जायदादें। मुझे एक बंदा लेके गया लंदन ईस्ट में, सारी जायदादें क्लाइन पे इनकी है और इनको पता है सबको। ये वहां पे जाके रहते हैं, वहां पे जाके बैठते हैं, लेकिन होती कि कहते हैं कि ये बिल्डिंग और मेरे आने वाले नौजवान के लिए है, ये पैसा वापस लाओ। तुमने यहां पे हुकूमत करनी है जरूर करो, अगर तुमने हुकूमत करनी है जरूर करो, यहां आओ, अपना पैसा वहां से, और यहां पे जाते हैं पैसा वहां से यहां नहीं लेके आते, क्योंकि इनको खुद पता है कि इनका आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। क्योंकि जैसा कि मेरे एक दोस्त ने यहाँ पे कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हुकूमत करने आते हैं और लंदन चले जाते हैं और वहां पे जाके एमन फील्ड उसी अपार्टमेंट में रहते हैं जिसकी आज तक रसीदें फ्राहम नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने यू टेकन अ लॉट ऑफ टाइम सर। आप अपने ही मेंबर्स का टाइम देखें, उन्होंने भी बोलना है, उन्होंने भी रिप्रेजेंट करनी है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, तो ये टाइम जो है दैट इज वेरी प्रेशियस एंड वी हैव, मैंने इजलास को 1 घंटे के लिए मैंने बढ़ाया था, 20 मिनट रह गए हैं, गवर्नमेंट साइड से भी लोगों ने बोलना है। 18 मिनट बोल लिया आपने, मेहरबानी करें, लास्ट 1 मिनट। अच्छा सर, बजट जो होता है ना वो आपके विजन को शो करता है कि आपका कितना बड़ा विजन है। मुझे ये बताएं कि एक बंदा है हुकूमत करने आता है, उसके पास लाखों दिमाग, हजारों दिमाग होते हैं, वो उनसे फैसला लेके आता है कि यार ये बजट बनना है, इसमें क्या विजन है, आपके इस बजट में क्या विजन है, क्या नौजवानों के लिए आपने कोई रोजगार की सहूलतें फराहम करने का कुछ है यहाँ पे, ये मुझे बताएं कि वो तो या अल्लाह के फजल से यहाँ से चले गए हैं, क्या कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाने के लिए कोई फैसिलिटीज फराहम की हैं, क्या इन्होंने कोई टैक्स फ्री जोन्स बनाए हैं, क्या इन्होंने सूबों को आपस में जोड़ने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए हैं? कुछ नहीं बनाया इसमें। इनको चाहिए कि अगर सिर्फ ये बाबुओं के बनाए हुए बजट पे, पहले तो बजट पे भी मुझे इतराज है कि बजट ऐसे नहीं बनते, बजट बनते हैं कि जनवरी में यहां पे स्टैंडिंग कमेटियों में बजट आना चाहिए कि ये चीज है, वो स्टैंडिंग कमेटियां जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर वापस भेजें और अपने मंशूर के मुताबिक, अगर आपकी हुकूमत है तो आप अपने मंशूर के मुताबिक बनाएं, अगर हमारी हुकूमत है तो हम अपने मंशूर के मुताबिक बनाएं। ये क्या कि कब जितने लास्ट बजट देख लें स्वाय 2022-21 का सब कॉपी पेस्ट है, सिर्फ मरियम को खुश करने के लिए कुछ और लिख दिया, शहबाज को खुश करने के लिए कुछ और लिख दिया, लेकिन है टोटल कॉपी पेस्ट। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल गो टू द नेक्स्ट स्पीकर नाउ। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। मैडम सफिया सईद साहिबा, मैडम सफिया साहिबा।